اصل میں اس نماز کے تعلق سے حدیث میں کیا آیا؟ دیکھیے، صلاۃ التسبیح، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آپ کو کوئی تحفہ پیش کروں، جب آپ یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیا تحفہ پیش کروں؟ اس کے بعد بولے اگر تم وہ عمل کرو جو میں ابھی بتانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے، آپ 4 رکعت نفل ادا کریں۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ، ٹھیک ہے، آپ 4 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ کیسے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے بعد 15 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا اور رکوع کے تسبیح کے بعد رکوع میں ہی 10 مرتبہ پھر یہی سبحان اللہ والحمد للہ پڑھنا ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ یہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جب بیٹھتے نا 2 سجدوں کے درمیان تو اس وقت بھی رب اغفر لی کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے جاتے تو دوسرے سجدے میں تسبیح جو پڑھتے اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر رکوع کے دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دوسری رکعت کے لیے ٹھہرنے سے پہلے جب بیٹھتے نا، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اس وقت بھی 10 پڑھنا۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 75 مرتبہ ہوگا ایک رکعت میں۔ اس طرح پڑھنے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ تو اب اس طرح یہ نماز پڑھنا ہے، ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 2 رکعت میں 150 اور 4 رکعت میں 300، مکمل 300 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے 4 رکعت میں۔ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے اور 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ دعا پڑھنے کو ہوگا۔ اگر اس طرح تم نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاقت رکھتے ہو تو روزانہ 1 مرتبہ یہ نماز پڑھو، اور نہیں طاقت رکھتے تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، وہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو ہر مہینہ 1 مرتبہ پڑھو، وہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو ہر سال 1 مرتبہ پڑھو، اگر وہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ یہ نماز پڑھو۔ یہ حدیث ابو داؤد میں اور ترمذی میں روایت موجود ہے، لیکن اس حدیث کے تعلق سے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح سند سے نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی حدیثیں صلاۃ التسبیح کی ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک بھی صحیح سند سے نہیں ہے، لیکن تمام حدیثوں کو ملا کر کچھ علماء اس کو پڑھنے کے لیے یعنی کہتے ہیں کہ اگر جس کو اطمینان ہو کہ بھائی یہ نماز ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا تو اس کے لیے جائز ہے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اتنی ساری حدیثیں آئی ہیں اس نماز کے تعلق سے، لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو صلاۃ التسبیح کبھی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو، جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، کبھی بھی صلاۃ التسبیح اپنی زندگی میں نہیں پڑھا، اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز جو عام طور پر ہمارے پاس اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے وہ شب معراج کو، شب برات کو اور رمضان میں بہت سارے لوگ اس کو پڑھنا بول کے، کئی لوگ تو اس کو جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، کئی لوگ تو بار بار پڑھتے ہیں، ہر دن پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح پڑھنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ علماء میں اس حدیث کو لے کر اختلاف ہے۔ نہیں بھی پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو کبھی پڑھ لو، کوئی اس میں بھی گناہ نہیں۔